وہ خیر راضی ہو گیا اور مدت معینہ پہ قرض دیا۔ اب اس شخص دریا کے پار گیا، پوری دیانتداری سے کشتی تلاش کی۔ تو یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ پہ کسی کا قرض ہے اور آپ پوری دیانتداری سے اس کو دینے کی نیت رکھتے ہیں، فرض کریں اگر آپ قادر نہیں تو اللہ تبارک و تعالی غیب سے اس کے اسباب بنا دے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آپ دیانتداری سے واپس کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ جو بعض اوقات ہماری صورتحال ہوتی ہے کہ ایک دفعہ پیسہ ہاتھ میں آ جائے پھر دینے کی نیت ہی نہیں ہوتی، واپس کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ اس کے اوپر بھی پیچھے ہمارا کلام چلا تھا کہ اگر کوئی قرضہ کسی کا دبا لیتا ہے تو بہت شدید گنہگار ہوتا ہے، بہت شدید۔ اور جیسے آگے بھی ایک روایت آئے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لینے والے کا جبکہ اس نے لے کر انتقال ہو گیا تھا تو اس کا جنازہ نہیں پڑھایا تھا، فرمایا کوئی اور پڑھا لے، جب تک کہ کسی نے اس کی کفالت نہیں کی۔ تو اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر ہم پر کسی کی کوئی امانت ہے وہ ہم نے ضائع کر دی یوں کہہ لیں، اور قرضہ ہے ہم واپس ابھی نہیں لوٹا سکتے تو مہلت لیں اور نیت دل میں رکھیں کہ واپس لوٹاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ غیب سے مدد کرتا ہے۔ جیسے اس کو دیکھیں، یہ تو خیر پیسے لوٹانے پر قادر تھا لیکن وسیلہ اور ذریعہ نہیں مل رہا تھا جس سے وہاں تک پہنچاتا، تو اس نے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کر کے لکڑی کے اندر رکھا، رقعہ رکھا اس کے نام، اور دریا میں ڈال دیا اللہ کے بھروسے پر کہ اللہ تعالیٰ اس کو پہنچا دے گا۔ اب اس کے باوجود کہ اس نے اللہ پہ بھروسہ کیا، جب اس کو کشتی ملی یہ پیسے لے کر بھی پہنچ گیا۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ ایک طرف دیکھیں اللہ پہ توکل اور بھروسہ ہے کہ اس نے کشتی اس کو لکڑی کو دریا میں ڈال دیا کہ اللہ تعالیٰ یہ قرض خواہ تک پہنچا دے، اور میں مطلب یہ کہ تجھ پہ بھروسہ کر رہا ہوں، اور جب وہ دے دی اس کے باوجود جب کشتی ملی تو پیسے لے کر بھی پہنچ گیا۔ تو کیا یہ دونوں باہم چیزیں ٹکراؤ والی ہیں؟ تو بالکل بھی نہیں۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ توکل کا مطلب اردو میں اس کو بھروسہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر توکل یا بھروسہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کوشش ترک کر دیں، بلکہ ہم کوشش کریں اور اس کا انجام اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دیں، اس کا نام توکل ہوتا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا چکے تھے، ایک دیہاتی صحابی آئے تو انہوں نے آ کے پوچھا، وہ دیر سے آئے تھے تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا میں اپنے اونٹ کو باندھ کر اللہ تعالیٰ پر توکل کروں یا اونٹ کو کھلا چھوڑ دوں اور اللہ پہ بھروسہ کروں کہ وہ اس کی حفاظت کرے گا؟ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اونٹ کو باندھو اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو، یعنی عملی کوشش کا حکم ہے۔ اس نے ان دونوں چیزوں پر عمل کیا کہ اس نے وہ لکڑی بھی بھیج دی اور اللہ پہ بھروسہ کیا، لیکن ساتھ ساتھ عملی کوشش کو ترک بھی نہیں کیا، کیونکہ اگر آپ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں تو یہ اللہ پہ کوئی واجب نہیں ہے کہ آپ کے بھروسے کے مطابق وہ ایسا معاملہ کرے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ نے کہیں پیسہ انویسٹ کیا اور آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میں تجھ پہ بھروسہ کر کے اس کو پیسہ دے رہا ہوں، میرا خیال رکھنا، اور فرض کر لیں کہ نقصان ہو گیا۔ اب آپ نے کہا اللہ تعالیٰ میں نے تو تجھ پہ بھروسہ کر کے دیا تھا، تو آپ نے بھروسہ کیا، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ کہاں اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم اللہ پر اس طرح بھروسہ کر کے کوئی کام کر بیٹھو گے تو وہ تمہاری مرضی کے تابع ہو کر رزلٹ بالکل مرضی کے مطابق دے دے گا؟ ایسا تو کہیں پر بھی نہیں ہے۔ توکل بھروسہ اچھی چیز تھی، لیکن آپ کو ترک کوشش نہیں کرنی چاہیے تھی، بلکہ جو کمزور اعتماد اور کمزور اعتقاد کا آدمی ہے اسے تو ہم کہتے ہیں کبھی ایسا نہ کرو۔